یاجوج ماجوج کون تھے اور کیا ہیں، مختصراً سماعت فرما لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، قیامت کے قریب یہ لوگ نکلیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی اور طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ سمندر پہ سے گزرے گا، ان کا ایک گروپ پورے سمندر کا پانی پی جائے گا، دوسرا گروپ جب بعد میں آئے گا تو وہ کہے گا او ہو کسی زمانے میں شاید یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے اندر طاقت ان سے لڑنے کی نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، دجال سے جنگ ہو چکی ہوگی، مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوں گے، ہنٹ دے رہا ہوں صرف، مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ تشریف لے جائیں گے، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، زمین پر تباہی مچا دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑوا دے۔ ان کی بغلوں کے اندر ایک پھوڑا نکلے گا جس سے یہ سارے مر جائیں گے، اور اتنی تعداد ہوگی کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت لمبی لمبی گردنوں والے اور بہت بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اس زمین سے اٹھائیں گے اور ان کو سمندروں میں جا کر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے خوشبودار بارش ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بالکل اس وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا جو انسان، فرمایا کہ ہر 1000 میں سے صرف ایک جنتی ہوگا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ ایک جنتی ہوگا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ پریشان کہ یا رسول اللہ پھر جنت میں جائے گا کون؟ فرمایا پریشان نہ ہو، 999 یاجوج ماجوج کی قوم ہوں گے اور ایک تم لوگ ہوگے، یعنی ان کے اور ہمارے درمیان میں 1000 اور 1 کی نسبت ہے۔ ایک عام انسان جنت میں جائے گا اور 999 یاجوج ماجوج کی قوم میں سے اللہ پاک ان کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا حلیہ کیا ہے، ان کی شکلیں کیا ہیں، ان کی عمریں کتنی ہیں، اس حوالے سے قرآن اور حدیث کے اندر کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، حضور کا فرمان آ گیا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو آئیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جس دیوار کے پیچھے ان کو روکا گیا ہے وہ دیوار کہاں پر ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی صراحت موجود ہے۔ جتنی باتیں کی جاتی ہیں وہ سب اندازے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے کہا کہ جی یہ دیوار ہے چین وہ والی دیوار ہے، کسی نے کون سی دیوار کو کہا، کسی نے کون سی دیوار کو کہا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی حقیقت آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا کہ وہ دیوار ہے کہاں پر۔ بہرحال دیوار موجود ہے۔ کیسے بنی دیوار؟ کہ جب انہوں نے فرمائش کی ذوالقرنین سے کہ جی ہم وہ دیوار بنانا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، انہوں نے کہا بھائی مجھے تمہارے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں افرادی قوت کی ضرورت ہے، مزدور چاہیے وہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا جی حاضر۔ انہوں نے کہا لوہے کے بڑے بڑے بلاکس لے کے آؤ۔ وہ کئی 1000 سال پہلے کا زمانہ، نہ کوئی کرین ہے، نہ کوئی کچھ ہے، نہ کوئی مشینری ہے، لوہے کے بلاک بھی بنے ہوئے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوہے کے بلاک لے کے آؤ۔ لوہے کے بلاکس لائے گئے، ان کو ساتھ جوڑ کر دیوار کھڑی کی گئی۔ پھر ذوالقرنین نے کیا کیا؟ کوئلہ اور لکڑی ان جلتی ہوئی دیواروں کے درمیان میں ڈالا، پھر اس آگ کو دہکایا۔ جب وہ دیوار، وہ لوہا سرخ ہو گیا، پھر ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اس کے اندر اب پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا جائے۔ جب پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا اور اس کے بعد وہ خشک ہو گیا تو وہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ایک روایت البتہ ملتی ہے، وہ میں آپ کو سنا کے پھر بات کو مکمل کر رہا ہوں، کہ یاجوج ماجوج روزانہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انہوں نے آج اتنا سا سوراخ کر لیا ہے، روزانہ وہ اس دیوار کو چاٹ چاٹ کر اتنا سا سوراخ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی کل کریں گے۔ گزشتہ جمعے والی بات یاد آ گئی کہ انشاءاللہ نہیں کہتے، وہ جب کل واپس آتے ہیں تو وہ دیوار پھر ویسی کی ویسی بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ باقی کی دیوار کا خاتمہ انشاءاللہ کل کریں گے، فرمایا کہ اس دن یاجوج اور ماجوج اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں گے۔ دعا پر سب نے آمین کہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہم ان فتنوں سے بچاؤ کے متحمل نہیں ہیں۔
ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ہمارے ایمان انتہائی کمزوری تک پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کر سکیں۔ ہاں، اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ میری اس دعا پہ آمین کہیے گا کہ یا اللہ جب اس دنیا سے ہم جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔